صلح حدیبیہ۔ جب غزوہ خندق کو 1 سال کا عرصہ بیت گیا تو مسلمانوں نے بیت اللہ کی زیارت کا پروگرام بنایا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو زیارت مکہ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں اور آس پاس کی بستیوں میں پھیل گئی۔ مسلمان زیارت کعبہ کے لیے مدت سے بے چین تھے، کیونکہ ہجرت مدینہ سے لے کر اس وقت تک وہ اس سعادت سے محروم تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کو ہمراہ لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے لیے اونٹ بھی ساتھ کیے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا گیا۔ جب اہل مکہ کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکے۔ جب قریش نے اس لشکر کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مشاورت کے لیے طلب فرمایا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے تجویز پیش کی کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اگر کوئی شخص ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان مزاحمت کرے گا تو ہمیں مجبوراً اس سے لڑنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو روانگی کا حکم دیا۔ راستے میں ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو اشارہ کیا تو اٹھ کر چل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اتر گئے۔ قریش آپ کو کسی طرح بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کے پاس بھیجا۔ قریش نے ان کو واپس نہ آنے دیا اور ان کے بارے میں افواہ مشہور ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد حضرت عثمان مکہ سے صحیح سلامت واپس پلٹے۔ قریش کے ساتھ گفت و شنید شروع ہوئی اور بالآخر ان شرائط پر معاہدہ طے پایا۔ نمبر 1، مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے۔ نمبر 2، آئندہ برس صرف 3 دن کے لیے آئیں گے۔ 3، خالی ہاتھ یعنی ہتھیار نہ لائیں گے، صرف تلوار لانے کی اجازت ہوگی، وہ بھی نیام میں ہوگی۔ نمبر 4، مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان مکہ رہنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 5، جب کوئی شخص مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مکہ آنے والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، عرب کے قبائل کو اختیار حاصل ہوگا تو وہ جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے کر سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی قربانیاں کرنے اور احرام کھولنے کی اجازت دے دی۔